ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ساتھیو، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے اور جو ہی وقت بچا ہوا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، غنیمت بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول کرے، آمین۔ محترم ساتھیو، اسلامی شریعت میں ہمیشہ اس بات کا دھیان دیا گیا ہے کہ سماج میں توازن کو برقرار رکھا جائے، کوئی کسی سے غیبت نہیں کرے، حسد نہیں کرے، اور اس سماج میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اقتصادی اکنومی حالت پہ بھی اسلام نے مفصل اور مدلل بحث کیا ہے۔ اب آئیے، اسلام نے دیکھا ہے کہ غریب لوگ، مسکین لوگ جو زندگی کے دور میں پیچھے رہ گئے، ان کا بھی خاص خیال رکھا ہے۔ ہمیشہ وقتاً ان لوگوں پر دھیان دلایا گیا ہے، قسم کا کفارہ ہو اور یا جس چیز کا کفارہ دیکھیں، ہمیشہ مسکینوں غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے بندے سے محبت کا، بے انتہائی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہمارے بندے رمضان میں عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، شب قدر میں جاگ کر کے عبادت کریں گے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن انسان میں ایک فطرت ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان میں غلطی کرنے کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان۔ اسی لیے جملہ عبادت کو قبول ہونے کے لیے اور اس قبول میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے ہمارے سامنے میں ایک عظیم عبادت کا یہاں پر لائے ہیں تاکہ ہماری چھوٹی موٹی غلطی کو معاف ہو جائے۔ دوسری بات کہ آنے والے عید میں مسلمانوں کے لیے عید دو ہے، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ اس میں ہر مسلمان خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا۔ تو اس عید کے دن ہمارے غریب مسکین، وہ بھائی سماج میں جو اقتصادی اکنومی طور پہ کمزور ہیں، وہ اس خوشی میں ہمارے سب آدمی کے ساتھ برابر کے شامل ہو، برابر سے شامل ہو اس خوشی میں ہمارے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا کہ عید کے دن غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ نہ کچھ نکالو، تاکہ اس نکالنے سے جو کچھ تم اللہ کے راستے میں نکالو گے، رمضان میں جو کمی بیسی ہو گئی ہے وہ بھی معاف ہو جائے اور غریب بھی عید کے دن مانگنے کا محتاج نہیں رہے، وہ بھی، اس کے بال بچے بھی، اس کے پریوار بھی مسلمانوں کے خوشی میں ساتھ ساتھ ہو جائے، خوشی منائے، ایک دوسرے سے دل مل جل کر کے محبت کا درس بانٹے۔ اسی لیے ہمارے اسلام میں شریعت نے زکوٰۃ الفطر کا اہتمام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس حدیث کو عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور جس کو امام بخاری، امام مسلم نے اور اصحاب سنن نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ دیا ہے، نکالا ہے۔ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ
صاع من تمر او صاع من شعیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمانوں پر فرض کیا ہے زکوٰۃ، ایک صاع کھجور میں ہو یا جو میں سے ہو۔ نکالنا کس کے طرف سے ہے؟ العبد والحر، آزاد پر بھی، غلام پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ فرض ہے زکوٰۃ الفطر نکالنا، سا، ایک سا، ابھی بتائیں گے تفصیل سے سا کیا ہوتا ہے۔ غلام پر بھی، آزاد پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، عورت پر بھی اور مرد پر بھی۔ آخری وقت نکالنے کا کب ہے؟ دیکھیے میرے محترم سامعین کرام، عید گاہ نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ اگر امام پہنچ گیا منبر پہ تو آپ کا صدقۃ الفطر قبول نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے کھاتے میں، دوسرے مد میں چلا جائے گا۔ اس کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں پہ اتنا مہربان ہے کہ آپ کا دیا ہوا چیز نقصان نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر تو نہیں ہوگا، لیکن عام صدقے میں وہ جمع ہو جائے گا۔ کب نکالا جائے؟ نکالا جائے، واجب تو علماء کرام اور فقہائے اعظام بتاتے ہیں کہ افضل وقت ہے مغرب، آخری رمضان کے آخری دن بعد صلاۃ المغرب، مغرب نماز کے بعد۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ افضل وقت ہے صلاۃ الفجر سے لے کر کے مصلی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ عید سے ایک دن، دو دن پہلے نکال دیا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ عید کے دن غریبوں کو، مسکینوں کو جو چیز آپ دیتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اگر اس کو کپڑا سلانا ہو، اگر اس کو کوئی چیز تیاری کرنی ہو تو وقت مل جائے۔ اور حضرت عمر کے عمل سے یہ ثابت ہے، ایک دن یا دو دن پہلے، تو ایک دو دن پہلے، تین دن پہلے نکال سکتے ہیں۔ اب کتنا نکالنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکالا کرتے تھے ایک سا۔ ایک سا کہتے ہیں 4 مد کو، 4 اجری کہتے ہیں، اجری، 4 اجری، مد، دونوں ہاتھ کو ملا کر کے جتنا دانہ نکلے اس کو ایک مد کہتے ہیں، اور ایک ملا کر کے 4 مد کو ایک سا کہتے ہیں۔ ایک سا نکالا کرتے تھے۔ لیکن ابھی کے وقت میں ہم لوگوں کے درمیان علماء کرام نے بتایا ہے کہ 2 کلو 45 گرام یا 3.25 کلو، 3.25 کلو نکالنا چاہیے ہر آدمی کے طرف سے۔ نکالے گا کون؟ گھر کا گارجین نکالے گا، اور ان کے اوپر جن لوگوں کی کفالت، جن لوگوں کا وہ گارجین ہے، جن لوگوں کا وہ پالن پوشن کرتا ہے، اس سب کے طرف سے اس کو نکالنا پڑے گا۔ اب آئیے دوسرے حدیث کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کنا نخرج زکاة الفطر فی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، صاعا من شعیر، صاعا من اقط، صاعا من تمر، زبیب، 5 چیزوں میں۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے نکالا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ چیزیں موجود ہوا کرتی تھی۔ تمر تو جانتے ہی ہیں، کھجور کو کہتے ہیں، شعیر جو کو کہتے ہیں، زبیب کشمش کو کہتے ہیں۔ اقت کے معنی لوگ پنیر لیتے ہیں، لیکن میں جب یہاں آیا تو اقت دیکھا کہ پنیر کو لوگ کچھ آٹا ملا کر کے سکھا لیتے ہیں، اور فریج نہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں تو زیادہ دنوں تک چلتا تھا، اس کو اقت کہتے ہیں۔ اقت نکالا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی نکالیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں بہت سے، تمر تو ہم لوگوں کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے،
ہم لوگ جو تو ابھی دے نہیں سکتے، جو تو کھایا نہیں جاتا ہے، اور زبیب کوئی دیتے نہیں ہے، تمر کوئی دیتے نہیں ہے، کیونکہ اس میں قیمت زیادہ ہے۔ تو لیکن علماء کرام اس بات پر متفق ہیں، قوت البلد یعنی جس شہر میں جس علاقے میں آپ ہیں وہاں کیا کھانا ہے۔ قوت البلد تو اپنے یہاں چاول ہے، اسی لیے لوگ چاول دیتے ہیں، لیکن چاول کا حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں صاع من طعام کہہ کر کے اگر ذکر کریں گے تو آ جاتا ہے رز بھی، چاول بھی، چاول کو عربی میں رز کہتے ہیں، چاول بھی نکالتے ہیں۔ اور جو ذکر کیا ہے 5 چیز، علماء کرام یہاں پر 2 گروپ میں بٹ گئے ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کیا گیا ہے یعنی گیہوں، تمر، کھجور، شعیر، جو، عقد، پنیر یا زبیب، کشمش، اسی جنس میں سے کسی ایک میں نکال سکتے ہیں، نقدن نکال نہیں سکتے، یا نقدن کیش نہیں نکال سکتے۔ اس میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ہمارے شیخ محترم رحمہم اللہ، شیخ البانی ہیں، شیخ ابن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، اور دیگر بہت سارے علماء کرام ہیں، اور ان لوگوں کا حکم، ان لوگوں کا عمل ہمارے سر آنکھوں پر۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اسلام میں مقصد ہے کہ آپ غریب کو دیں، فطرہ دیں، تاکہ اس کو عید کے دن کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آج کل کے زمانے میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ایجی طور پر کھانا یا کوئی ضرورت سے پورا نہیں ہوتا ہے۔ اگر عید کے رات میں اگر ہم کسی کو فطرہ دیتے ہیں چاول یا گیہوں، تو وہ آ جائے گا پنساری کے پاس، بنیا کے پاس، کپڑے دکان کے پاس، تو چاول کے بدلے میں اس کو کپڑا نہیں دے گا، اس کو پیسے طلب کرے گا۔ اس لیے ہمارے سوچ کے مطابق ابھی واقع الحال، ابھی جو ہمارے درمیان ہو رہا ہے، ہم لوگ جو کر رہے ہیں، اکثر لوگ پیسے ہی سے دیتے ہیں، اور نقد نکالنے کا جواز بعض علماء کرام نے دیا ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں۔ اس علماء کرام میں الحسن بصری ہیں، عطا مفتی حرمین بھی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی رحمہ اللہ بھی ہیں، اور سونے پہ سہاگا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی مصلحت ہے تو نقد یعنی کیش کے صورت میں بھی فطرہ نکال سکتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے خلیج میں جہاں رہتا ہوں وہاں میں دیکھا ہوں کہ کرانہ دکان کے سامنے میں غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور جتنے لوگ گھر سے آتے ہیں چاول خریدتے ہیں اور اس کو صدقہ دیتے ہیں۔ اللہ سب کے صدقہ قبول فرمائے۔ 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، 50 آدمی دیا، 50 بوری اس کے پاس ہو جاتا ہے۔ وہ 50 بوری لے کے گھر نہیں جاتا ہے، اسی کرانہ دکان میں جہاں سے اسی چاول کو 15 ریال میں خریدا گیا تھا، 13 میں، 12 میں، 10 تک کا بیچ کے جاتے ہیں۔ یہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا۔ نقصان کس کا مارا جاتا ہے؟ غریب کا حق مارا جاتا ہے۔ اور اگر اسی 15 ریال، مان لیجئے 15 روپیہ ڈائریکٹ غریب کو دے دے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور حقیقت میں واقع الحال بھی ایسا ہی ہے۔ اور تعامن اگر کہتے ہیں، تعام کھانا کے یعنی کھانا، آج کل ہمارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، یا ہم ہی لوگ باہر کبھی آتے ہیں، یا ہمارے گھر سے کوئی آدمی باہر جاتا ہے، تو عورتیں، ماں، بہنیں بچے کے محبت میں کچھ کھانا بنا دو، رستہ میں کھائے گا۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں یار پیسہ دے دو، ہر چیز پیسہ سے مل جاتا ہے۔ تو ہمارے لحاظ سے جائے ضرورت وقتی طور پر اگر پورا ہوتا ہے تو وہ پیسہ سے، اور پیسہ سے زکوٰۃ الفطر نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ علماء کرام بھی کہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار جو نہیں دیتا ہے جنس میں یعنی نقدی نکالتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، شدید ہے، عذاب ہے، علیم ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور عوام، ہمارے مسلمان بھائی خود فیصلہ کریں، اور آپ خود غور کریں کہ ابھی کے وقت میں غریبوں کو نقد سے فائدہ ہے
یا غلہ دینے سے فائدہ ہے. آپ کے نزدیک جو بھی آسان صورت ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن نقدی دینے کو غلط نہیں کہا جائے گا ابھی کے وقت میں. ایک بات اور کہنا میں بھول گیا کہ چھوٹے بڑے مرد عورت سب کے طرف سے دے سکتے ہیں. حضرت عثمان کے وقت میں جو بچہ پیٹ میں ہوا کرتا تھا اس کے طرف سے بھی نکالتے تھے، لیکن یہ مستحب ہے. جن کو نکالنا ہو وہ نکال سکتے ہیں، جن کو نہیں نکالنا ہو وہ نہیں نکال سکتے ہیں. ایک بات. اب دوسری بات، مان لیجئے ہمارے ٹیلی فون سے کہ اس بندی کے دور میں، کرونا کے دور میں ہم لوگ بلبر میں ہیں، دور ہیں، ہم کو شہر نہیں آیا جاتا ہے، کیا کہیں لاک ڈاؤن ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تو ہم لوگ صدقۃ الفطر کیسے ادا کریں؟ اور یہ بات حقیقت بھی ہے. تو اس کے ادا کرنے کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یا تو آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا رشتہ دار شہروں میں ہے اور وہ شہر میں آپ ان کو ٹیلی فون کر کے بتا دیں کہ میرے طرف سے اتنا صدقۃ الفطر ادا کر دے، تو انشاءاللہ آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 صورت یہ ہے، غریب مسکین کو جانتے ہیں تو اس کو ٹیلی فون کر کے یہ بتا دیں کہ اے فلاں، تیرا اتنا پیسہ میرے اوپر واجب الادا ہے، یعنی سمجھو میرے پاس رکھا ہوا ہے، ہم کو یا تم کو جب آسانی ہوگی تو ہم تم کو دے دیں گے. یہ بھی ادا کرنے کی ایک صورت ہے، جیسا کہ لوگ باہر سے سوال کرتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکے نماز سے پہلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز سے پہلے آپ نے ادا کر دیا تو یہ صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ مقبولہ ہے، اللہ کے پاس یہ آپ کا صدقہ فطر قبول ہو جائے گا. وَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور اگر کوئی مشغول ہو گیا، پریشانی ہو گئی، نماز کے بعد نکالا، یہ نقصان فہی صدقۃ من صدقات، یہ دیگر صدقوں میں دوسرے کھاتے میں اس کو لکھ دیا جائے گا. اس لیے میرے مسلمان بھائیو، اس چھوٹی سی عبادت کو بہت لوگ کہتے ہیں کہ 3 کلو چاول، میرے محترم اللہ کو اس وقت یہی عبادت مقبول ہے، یہی مقدار مقبول ہے تاکہ آپ بھی دے سکیں. ہر وہ شخص دے جو غریب بھی ہے. کہا جاتا ہے علماء کرام کے ہر آدمی پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا کے علاوہ اگر کچھ بچ جائے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. تو آئیے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کی اس آخر عشرہ میں اپنی غلطیوں کو معاف کروائیں، اپنے غریب بھائیوں کو اپنے خوشی میں شامل کریں اور گھر کے ہر فرد کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں. میں نے بتا دیا کتنا نکالنا ہے، کب نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے صدقہ الفطر کو قبول فرمائے اور دیگر جملہ تمام عبادات کو قبول فرمائے. ہم لوگوں کے عبادت میں کوئی کمی بیشی ہو اس کو درگزر فرمائیں، اور جتنا دن جو باقی رہ گیا ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بزرگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ہمارے مسلمانوں پر جو حالات ہیں آج کل، اللہ تعالیٰ اس حالات کو تو آسان کر، ان پریشانیوں کو دور کر، اور ہمارے آنے والے نسل کو تو بہترین نسل بنا دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.